شیخ صاحب، پہلا سوال تو نہیں، لیکن ایک آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں تاکہ کچھ ایسے اعمال جو مختصر بھی ہوں اور ہمارے لیے اجر اور ثواب جس میں بہت زیادہ وزنی ہوں، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی نصیحت فرمائیں، انشاءاللہ پھر سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ چھوٹی سی ایک کوئی نصیحت کہ چھوٹا سا ایک اجر و ثواب کے حوالے سے کوئی چھوٹا عمل ہو اور اجر ہمارے بڑھ جائیں اس میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ ندیم صاحب سے میں ملتمس ہوں، اگر آپ مصروف ہیں تو قاری صاحب سے چابی لے لیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ دور حاضر میں جو سب سے زیادہ گرما گرم ایک موضوع اٹھا ہوا ہے وہ ربا اور سود کا معاملہ ہے۔ 1991 کے اندر پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ ایک فیصلہ سنایا تھا کہ بہت جلد پاکستان کے تمام شعبہ حیات زندگی سے سود کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اب تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اس ملک میں کہ جہاں رعایا مسلمان ہے، اغلب غالب رعایا مسلمان ہے، حکمران مسلمان ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، وہاں ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ سود حلال ہے یا حرام۔ اس کو اللہ نے کہا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو، تجارت کو اللہ نے حلال کہا ہے اور سود کو، ربا کو اللہ نے حرام کہا۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا تھا۔ بنیاد کیا بنائی گئی کہ ربا کی تعریف میں اختلاف ہے، سود کی تعریف میں اختلاف ہے۔ یاد رکھیے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، ہر چیز میں اختلاف۔ ہر مسئلے کے اندر دو سے ایک سے زیادہ قول مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تعریف ممکن ہی نہیں ہے یا اس مسئلے کا حل کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ایسا تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی لغوی اور اصطلاحی تعریف نہیں فرمائی، عمل کر کے بتا دیا اس کو نماز کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی لغوی اصطلاحی تعریف نہیں فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عمل کر کے بتا دیا اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ روزے کی کوئی لغوی اصطلاحی تعریف نہیں فرمائی، عمل کر کے بتا دیا اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سود کی کوئی تعریف نہیں فرمائی، عملی زندگی میں کچھ معاملات کو نشان لگا کر کہہ دیا یہ سودی معاملہ ہے، یہ ربا کا معاملہ ہے۔ مثلا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو کھجور پیش کر، بڑی اچھی عمدہ کھجور، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کیا ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں اس علاقے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس 2 صاع رد کھجور تھی۔ 2 صاع آج کے دور میں 2 کلو پہلے، ویسے تو 5 کلو بن جاتا۔ سمجھنے کے لیے 2 کلو ردی کھجور، خشک کھجور، ناکارا کھجور دے کر میں نے 1 کلو تازہ کھجور لے لی، کھجور کے بدلے کھجور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عین الربا، یہ کھلم کھلا سود ہے، یہ سود ہے۔ کھجور کے بدلے کھجور، کیوں سود ہو گئی؟ ادھر 2 کلو ہے، ادھر 1 کلو۔ تو یہ تعریف ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہو گئی نا، کہ ایک جنس کی 2 چیزیں، ایک ہی جنس کی 2 چیزیں، ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور، ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی،
اب اس میں جب لین دین ہوگا تو اگر بڑھائیں گے تو بھی سود ہے، کم کریں گے تو بھی سود ہے، اور نقد اور ادھار کا فرق آئے گا تو بھی سود، کہ جی 2 کلو کھجور میں نے آپ کو دے دیے، کل آپ دے دینا مجھے 1 کلو، چاہے وہ 2 کلو ہی دے دے پھر بھی سود ہے، کیونکہ ادھار ہوگا۔ صحیح بخاری کی بے شمار حدیث ہے، فرمایا الذهب بالذهب والبرق بالبرق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والطعام بالطعام ربا الا هاء بهاء اے یدن بید ومثلا بمثل، فرمایا کہ سونے کے بدلہ سونا سود ہے، ہاں اگر ہاتھوں ہاتھ کرو بدن برابر ہو پھر سود نہیں۔ تو گویا کہ ادھار کی وجہ سے بھی سود ہوتا ہے اور کمی بیشی کی وجہ سے بھی سود ہوتا ہے۔ کب؟ جب جنس ایک ہو، چیز ایک ہی۔ آپ کیا تو جگہ جگہ لکھا پرانا دے دو نیا لے لو، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سود کو وعدے کر دیا کہ سود اس طرح ہوتا ہے۔ بھائی 1000 کا نوٹ پرانا ہو گیا، کیا خیال ہے 900 کا ہو جائے گا؟ عید کے موقع پہ گڈی لیتے ہیں نا، فرق آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یہ سود ہے، سب کو پتا ہے۔ پہلے اسٹاپوں پر ریزگاری ملتی تھی، 10 روپے دے دو 9 روپے دیتا تھا، سود ہے۔ کرنسی ایک ہے نا، اس لیے سود ہے۔ تو اتنا واضح کر دیا، اور آپ نے حجۃ الوداع میں بالخصوص کہا اپنے چاچا عباس کو ساتھ کھڑا کر کے کہ اس دور جاہلیت کی ہر چیز آج میرے قدموں تلے روندی جا چکی ہے، اور سب سے بڑا سود میرے چاچا کا اس نے لینا ہے، میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا تھا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اس سود کو چھوڑ دو جو باقی ہے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو۔ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دی، اور بعض علماء نے اشارہ کیا کہ اس دور کے لحاظ سے 22 لاکھ روپے بنتے تھے، آج تو اربوں میں بات جائے گی۔ آپ نے سود قرار دے دی اس طرح۔ اب ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات، تو تعریف میں الجھا دیں، اور یہ ایک پالیسی ہے کہ جس چیز کو آپ نے حل نہیں کرنا اس کو تعریف میں لگا دیں۔ اب جی تعریف کریں، جی فحاشی اوریانی بہت ہے، اچھا جی فحاشی کی تعریف کریں، جی اوریانی بہت ہے، اوریانی کی تعریف کریں۔ آپ کہتے ہیں اوریانی ہے ازار اتارنا، دوسرا کہتا ہے میں تو پہنتا ہی نہیں، بس لوری اختلاف ہوگی۔ تو بغیر تو کیا کوئی تعریف نہیں ہوتی، غیرت مندوں کیا تعریف ہوتی ہے؟ تو دلائل کو دیکھا جاتا ہے کہ دلائل نے کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدکاری اور زنا کی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ عملی طور پر بتایا کہ ایسا کرنے والا زنا کرتا ہے، ایسے کرے گا اور ایسے گواہ آگے ہم رجم کر دیں گے، اور آپ نے رجم کیا۔ آپ کوئی کہے نہیں جی تعریف کریں پہلے آپ۔ اسلام میں رعایا ہے، اسلامی حکمران ہے، اسلامی ملک ہے، اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ حلال ہے حرام، اور عوام تو بیچاری عوام ہی ہے۔ علماء بڑے بڑے وہ بینکوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو 1991 میں مسئلہ اٹھا اس پر نظر ثانی کی اپیل کس نے کی؟ یو بی ایل نے کہا جی نظر ثانی کریں، ہمارا بھتہ بیٹھیا ہے، اور وہ بینک ہی کیا تو بغیر سود کے چلے۔ آپ لاکھ تعبیر کریں، لیکن سب کو پتہ ہے اللہ۔ اب عوام کو نہیں اندازہ کہ سود خوری کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ حرم الربا، ربا حرام ہے۔ کتا بلّہ خنزیر بھی تو حرام ہے نا، مانتے نہیں مانتے؟ کوئی اختلاف ہے مسلمانوں میں؟ کوئی نہیں۔ تو جس کو اللہ نے نام لے کر کہا حرم الربا، سود حرام ہے، پھر عبادت کا کیا بنے گا؟ جب لقمہ حرام کا ہو گیا تو آپ
تین ہی چیزیں ہیں نا، اخلاص توحید، سنت رسول اور لقمہ حلال. تین شرطیں پوری کرو تو عبادت قبول ہوتی ہے، ورنہ ایک شرط میں گئی تو عبادت گئی. نتیجہ ہمارے سامنے. پھر اللہ نے کہا بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر کسی گناہ کو یہ نہیں کہا اللہ رسول سے جنگ ہے. سود کی باری ہے تو کیا کہا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول کے خلاف تم نے اعلان جنگ کر دی. اب ایمانداری سے بتائیں اللہ رسول سے جنگ ہو سکتی ہے؟ اور ہو جائے تو ہارے گا کون؟ نقصان کس کا ہوگا؟ اور یہاں تو کسی بڑے سے ٹاکرا ہو جائے تو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. تو اللہ سے جنگ کر کے خراٹے لے کے سو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. اور تجارت کو مٹایا اسی طرح جاتا ہے کہ ٹرانزیکشن کا دور ہے، بس ڈیبٹ کریڈٹ چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے پیسے دے پیسہ بن رہا ہے. افراط زر کا مسئلہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے، چیزیں اسی لیے نہیں ہوتی، کرنسی کی ویلیو اسی لیے ختم ہو جاتی ہے. جب چاہے بڑھا دیں جب چاہے گھٹا دیں، آپ کے ہاتھ میں. اسٹاک ایکسچینج میں جائے نا، نمبرنگ کی چل رہی ہے بس، ٹر ٹر ٹر، اور کیا ہو بڑی بڑھ گیا اور گھٹ گیا، اور ڈالو اوپر چلا گیا اور نیچے آ گیا. آپ کے ہاتھ میں اور کیا. تو اسلامی نظام، اسلامی ملک، اسلام کی باتیں، حاجی ریاست مدینہ کی باتیں، اور سود کے لیے آپ گنجائش ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا. اللہ رسول سے جنگ حرام. پھر کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا. اللہ سود کو مٹاتا ہے. اللہ جس کو مٹانے پر آ جائے سود کی وجہ سے، آپ اسے زندگی نہیں بخش سکتے، اسے آپ نہیں چلا سکتے. جب اللہ نے کہا میں مٹاؤں گا سود کو، میں ختم کر دوں گا، اور ہو رہا ہے. مندہ ہاتھ پیر مار کے فتوے لے کر، ہاں جی گاڑی نکلوا لیتا ہے، گھر لے لیتا ہے، جی کیا کریں شیخ صاحب کچھ کریں. اچھا جی لے لیا، یہ چکر میں تھا کہ جی 50 کی خرید کے 60 کی بیچ دوں گا. جب یہ فارغ ہوا نا سود کی قسطیں اتار کے، تو پتا چلا کہ 20 کی بھی نہیں جا رہی. یمحق اللہ الربا. اللہ سود کو مٹا دیتا ہے. خسارہ. تو اللہ جب مٹا رہا ہو ایک چیز کو، معیشت تباہ ہوگی نا، برکت تو نہیں ہوگی. پھر کہا جاتا ہے جی یہ بات یہ ہے کہ دینے والا تو مجبور ہے نا، وہ کیا کرے، لینے والا مجرم ہے. یہ غامدی صاحب کا فتویٰ ہے. حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی کس پہ؟ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہ سبا. فرمایا کہ سود کھلانے والا، سود کھانے والا، کھانے والا کھلانے والا، سود لکھنے والا، اور اس کے گواہ بننے والے، سارے گناہ میں برابر ہیں، سب پہ اللہ کی لعنت. تو جب لعنت ہو گئی رحمت عالم کی زبان سے، تو پھر کیا ہوگا؟ معیشت آپ کی مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں. اور سود خور انسان سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی. یہ جو انسانی ہمدردی سکھائی جاتی ہے نا، 2 کا کھانا 3 کو، 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ ختم. اس کو تو موقع ملنا چاہیے کہ اس کی گوشت پھنسی ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، اس کی گوشت پھنسی ہے، اس کا مکان توڑ دیے کہ نہیں والوں نے بنائے گا، یہ ہم تو راتوں رات امیر ہو جائیں گے، دے دو قرضہ. تو پھر ظلم وجود میں آتا ہے. انسانیت پر ظلم ہے، معیشت پہ ظلم ہے، اپنی جان پہ ظلم ہے. اور آخر میں کیا ہے؟ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. نصیحت آ گئی، بعد آ گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. آگے ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب جو دوبارہ سے اس میدان میں اترے گا کہ جی تعویل کر کے فتوے آ گئے جی، اب گنجائش نکل آئیے، یہ والا جائز ہے، وہ والا جائز ہے، اور یہ والا بھی جائز ہے، ادھر والا جائز نہیں ہے، دروازے کھول لیتا ہے. فرمایا جو دوبارہ سود خوری میں لوٹے گا، یہ لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیا رہے گا کچھ؟ اور میدان حشر میں اٹھے گا تو یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو خبطی کر دی ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں، اس طرح. اللہ. تو سود کا معاملہ بھی بالکل واضح ہے دلائل کی روح سے، لیکن چونکہ حل نہیں کرنا چاہتے اکابر، اصاغر، آدھی سرمایہ دار،
اور بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ حیران ہو رہیں گے کہ بھائی حضرت کرتے کیا ہیں؟ بولے کچھ نہیں کرتے، بڑے اللہ والے ہیں، لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں۔ تو قرضہ کیا نوٹ بچے دیتا ہے؟ قرضہ دے کر کیا لیتے ہیں؟ بولے بھائی ایسی 2 آنے اپنے رکھ لیتے ہیں، 4 آنے رکھ لیتے ہیں بس۔ یہ کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا۔ فضالہ بن عبید صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی یہ تعریف، ہر وہ قرضہ جو آپ کو نفع دلا دے وصول۔ کافروں نے کہا تھا، آج کا مسلم بھی کہتا ہے کہ یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، مکان کرائے پہ دیتے ہو نا، گاڑی کرائے پہ دیتے ہو، آٹو کرائے پہ دیتے ہو، تو کیا ہو گیا 1000 کا نوٹ کرائے پہ دے دیا تو بھائی 1000 کا نوٹ کرائے پہ دے دو، 5000 کا نوٹ کرائے پہ دے دو۔ ہم نے اس کو 6 مہینے کے لیے دیا تھا، 6000 واپس کرے گا، نوٹ کرائے پہ دے دیا، یہ سود۔ تو جب یہ حرام کا عنصر جب میرے دوستوں شامل ہو جائے گا، پھر سمجھ لیں کہ عبادت نہیں ہے، پھر معیشت نہیں ہے، پھر انسانیت نہیں ہے، پھر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی طرف سے بربادی کا فیصلہ اور اللہ رسول سے جنگ۔ لہذا ہر شعبہ ہے زندگی میں اپنی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے دامن کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے۔ شریعت نے کیا کہا؟ آپ کسی کو قرضہ دیں اور وہ نہ دے سکے، کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دے، اس کا ہاتھ کھلا ہو جائے لوٹا دے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اس میں مزید بوجھ ڈال دیں کہ میں تاریخ بڑھاتا ہوں تو پیسے بڑھا۔ یہ ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، میں تاریخ دیتا رہتا ہوں تو پیسے بڑھاتا رہتا۔ تو دین اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی۔ نبی اسلام نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگ اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں جیسے کمرے، رومز ہیں، اور وہ پڑے ہوئے ہل بھی نہیں سکتے، بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اور ان کے پیٹوں کے اندر آپ کو دکھایا گیا سانپ اور اژدہے اور بچھو گھوم رہے جہنم میں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خوری کرتے ہیں۔ گنجائشیں تو نکال لیتے ہیں نا، تعبیلیں تو کر لیتے ہیں، مگر حشر یہ ہو۔ تو عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو یہود و نصارہ بھی توبہ کر چکے ہیں، وہ بھی اپنے ممالک میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بینک بنا رہے ہیں۔ ان کو بھی بتایا کہ سود کا نظام ہو، ہمیں لے ڈوبا ہے۔ کب تک چلے گا؟ جب اللہ کا فیصلہ ہو۔ یہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہودیوں کو بھی کہا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب اس لیے نازل ہوا سود خوری کرتے، جبکہ ان کو روکا گیا، نُهُوا عَنْهُ، ان کو روکا گیا۔ تو ہر مذہب کے اندر سود خوری حرام، انسانیت پر ظلم ہے، معیشت پر ظلم ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے، اور کیا رہ گیا؟ جہنم کی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے، اور بعض جگہ آتا ہے 70 گناہ ہیں، بعض جگہ آتا ہے 73 گناہ ہیں۔ کیا معنی؟ سود جب انسان لیتا دیتا ہے تو سود کی وجہ سے 72-73 گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، 73 گناہ وجود میں آتے ہیں ایک سود خوری کی وجہ سے۔ اور اس میں ادنا چھوٹا سا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا رجل امہ، انسان اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے سود خوری کا۔ سود خور یہ ہے، ویسے پتا چل جائے نا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اٹھا کے پھینک دیں گے آپ، حرام ہے بھی حرام ہے، اور وہاں بھی ہو تو 11ویں 12ویں بھی حرام ہے اس کے نزدیک، تو وہ اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اور سود خوری کا معاملے کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایسا رہا ادنا سود خوری یہ ہے کہ الرجل امہ، اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے۔ بدکاری نہیں کہا، نکاح کہا ہے۔ بدکاری تو کبھی ہوتی ہے نا، کوئی بدنصیب کرتا ہے جا کے۔ نکاح تو ایک مقدس بندھن ہوتا ہے نا، اس کو تو نبھایا جاتا ہے 24 گھنٹے 12 مہینے سارے زندگی۔ اپنی ماں کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، یہ سود خور۔ صحیح بخاری میں اتقوا السبع الموبقات، 7 گناہ کبیرہ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں کیا ہے؟ اکل الربا، سود کھانا۔
گناہ کبیرہ ہے، ہلاک کر دینے والا انسان. اللہ، تو نصیحت آ گئی نا. قرآن نے کہا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جو ہوا سو ہوا، وامرہ الی اللہ، معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا. اب جو اس میں لوٹے گا تعبیرات کے ذریعے سے، بہانے سے، فتوے لے کر، تو پھر اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم. اتنے سخت وعید ہے، لہذا بڑا محتاط رہنا چاہیے. خواہشات کے نام پر، ضروریات کے نام پر خواہشات کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے. اصل معاملہ کیا ہے کہ اس لیے جہنم بھر نہیں رہا کسی طرح. روٹی کھانے سے پیٹ تو بھرتا ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی کسی طرح. انسان بھاگے چلا جا رہا، اس کو ڈرا دیا ہے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، ایسے ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، وہ کل کو کیا ہوگا. عجیب بات، انسان کل کا کسی کو پتہ ہے کیا ہوگا. جس نے پیدا کیا وہ پالتا ہے. بھاگ دوڑ اچھی بات ہے، محنت کرنا اچھی بات ہے، مگر کاروبار سکھایا گیا ہے، تجارت حلال ہے، سود نہیں. تو لوگوں کے اندر حوث بڑھ دی گئی ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے انسان، بھاگا چلا جا رہا ہے بس. اور اب تو احباب و قیامت کی نشانی ہے. عورتوں کا ضرورت کے تحت کام کرنا جائز ہے، اب تو شوقیہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر بگڑنا شروع ہو گئے. ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں گروپ کے اندر، اور ہم نے اپنے خاندان میں دیکھ لیا اس بنیاد پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ گھر تو میں چلاتی ہوں، مجھے اس کے پاس رہنا ہی نہیں، مجھے نہیں رہنا اس کے پاس، گھر تو میں چلاتی ہوں. اور میڈیا وار کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، چینل ہی چینل ہے ماشاءاللہ. پکوان کے نام پہ بنا لیں آپ، ڈیزائن کے نام پہ بنا لیں، مہندی کے نام پہ بنا لیں، چینل بنا لیں، سب نے آمدنی ہو رہی ہے، ارننگ ہو رہی ہے، ٹھیکا کے ہو رہی ہے. یہ نہیں پتا اس کے پیچھے ایڈ کیسے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے موسیقی کیا چل رہی ہے، پیغام کیا چل رہا ہے، بھی ارننگ ہو رہی ہے، سارے قدر. اللہ اکبر. تو حوث لوگوں نے پیچھے لگا دی اور کچھ نہیں. اور یہ نقصان دہ. اس وجہ سے ضروریات کا نام لگا کر خواہشات کا دروازہ نہ کھولیں. ضرورت میرے دوستوں آپ کو پتا ہے، جہاں لائٹ نہیں ہوتی وہاں بھی زندہ ہے، جہاں موبائل نہیں وہاں بھی لوگ زندہ. چلیں ضرورت کی چیزیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہوئی ٹھیک ہے، مگر ایسا کیا کہ ہر چیز مجھے چاہیے، ہر چیز مجھے چاہیے. یہ دنیا ہر کا آخر تو نہیں ہے نا. اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر بند نہیں ہوگا، اور یہ بند نہیں ہوگا، کھلا رہے گا، تو پھر حرام خوری اور سود خوری وجود میں آئے گی. جائز پیسے سے جائز خواہشات پوری، ناجائز خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. بالکل کامن سی بات. اس لیے انسان پھر گنجائشیں ڈھونڈتا ہے. اچھے دانا بینا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی کوئی گنجائش تو نکالو نا، یہ اسٹائل ہوتا ہے، ارے شیخ صاحب کوئی گنجائش تو نکالو نا یار. یہ چل بھائی، تیرے پاس گاڑی ہے، تیرے پاس بنگلہ ہے، ڈیفینس میں رہتا، اب کیا آسمان پہ چڑھے گا تو جا کے؟ تو دین اسلام نے اس سے روکا ہے. فرمایا ایاکم والتناعم، عیش و عشرت کی زندگی سے بچو. فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کے اچھے بندے جو ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے. اچھا کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اسی میں گم ہو جانا کہ بس ویسے ایسے. یہ سود خوری کا اور رشوت بداری کا اور اس طرح کی چیزوں کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنا دامن اس حوالے سے، بالخصوص ربا کی جو بات ہوئی، سود، اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بلکہ آج پاکستان میں بھی دوبارہ سے آواز اٹھی کہ 30 جنوری 2028 میں ختم کریں گے. اللہ ایسے شرمندہ تعبیر کر دے اور یہاں اسلامی تجارت کا بول بالا ہو جائے. والتوفیق بید اللہ تعالیٰ.